بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے اس چینل میں آزمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ بہت سے احباب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی، اور شادی ہو رہی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے اور پھر چھوٹ جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کے والدین کی طرف سے گڑبڑ ہوتی ہے، وہ نہیں مانتے۔ بعض دفعہ لڑکے کے والدین کی طرف سے گڑبڑ ہوتی ہے، وہ نہیں مانتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں والدین متفق ہوتے ہیں، والدین لڑکے کی طرف سے بھی لڑکی کی طرف سے متفق ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کے اندر لڑکے کی طرف سے کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے کہ لڑکی کا جو دل ہے وہ مارا جاتا ہے، یا لڑکی کی طرف سے کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے کہ لڑکے کا جو دل ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس طرح معاملہ سارا جو گڑبڑ ہوتا ہے اور شادی جو نہیں ہو پاتی۔ تو ہمیں اس طرح بہت سے احباب نے یہ کہا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے تاکہ شادی کا جو معاملہ ہے یہ صحیح طرح سر انجام دیا جائے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک بڑی مشہور کتاب ہے غاروں میں چھپے لاہوتی وظائف کے، اس میں ایک وظیفہ موجود ہے۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ آپ ویورز، آپ سے یہ ہم کو گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ پوری دیکھا کریں تاکہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے، اور آپ سبسکرائب کر آگے چلیں گے، اور پھر آپ کو جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر وظائف پڑھنے کے آپ کو فائدے بھی نہیں ہوں گے۔ تو ویور، یہ 40 دن کا وظیفہ ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس صرف 40 دن ہیں شادی میں، اس کی شادی کی تیاری کر لیں۔ مطلب ہے کہ اتنے پختہ یقین، پختہ ارادے اور ارادہ مصمم کے ساتھ آپ اگر اس وظائف کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آج سے شروع کریں گے تو پھر آپ کی شادی میں صرف 40 دن جو ہے نا وہ بچیں گے، یعنی کہ 40 دن کا تک انشاءاللہ آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو تجربے کے طور پہ پڑھیں گے، یقین کے طور پہ نہیں پڑھیں گے، اور اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، پراپر طریقے سے نہیں پڑھیں گے، اندر بیچ میں ناغہ کریں گے، تو پھر آپ کی جو شادی ہے، جو آپ کا وظائف ہے، جو آپ کا مقصد ہے، پھر وہ پورا نہیں ہوگا۔ آپ مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں یا آپ مقصد کو پورا کرنا چاہتی ہیں، تو پھر آپ کو جیسے وظائف بتائیں گے اسی طرح آپ نے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پھر آپ کی جو دلی مراد ہے وہ پوری ہوگی، اگرچہ آپ اس کو اچھی طرح سے وہ کریں گے۔ تو وظائف بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کے اوپر آپ نئے ہیں تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل کا بٹن اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ فیوچر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو فرمایا کہ شادی میں رکاوٹ ہو یا شادی نہ ہو رہی ہو اور عین وقت پر معاملہ ختم ہو جاتا ہو، تو اس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے حسب توفیق صدقہ دے دیں، اور صدقہ کیا مطلب آپ خیرات دے دیں کسی بھی غریب کو، کسی بھی ایسے بندے کو جس کو آپ جانتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کے خاندان میں سے، چاہے وہ خاندان آپ کا والدین کی طرف، والدہ کی طرف سے ہو یا والد کی طرف سے ہو، یعنی کہ خونی رشتے میں جو آپ کا قریبی ہو، تو آپ اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کا معاملہ کریں، یعنی اس کو کوئی خیرات دے دیں، پیسے دے دیں۔ اس کو یہ نہ بتائیں کہ میں آپ کو صدقہ دے رہی ہوں یا صدقہ دے رہا ہوں، تو آپ اس کو اس طریقے سے اس کی مدد کریں تاکہ اس کا کام ہو جائے، اور اس کو محسوس بھی نہ ہو کہ یہ مجھے صدقہ یا خیرات دے رہے ہیں، بالکل، تاکہ اس کی جو ہے وہ اس کو شرمندگی کا سامنا وہ نہ کرنا پڑے، احساس کمتری کا شکار وہ نہ ہو۔ تو آپ نے خفیہ طریقے سے اس کی مدد کرنی، یا پھر آپ کے پاس پیسے نہیں، کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، تو پھر ایسا کریں کہ کسی کے ساتھ آپ نیکی کریں، مثلا کسی کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کریں، مہمان آ جائے اس کے گھر میں پانی پلا دیں، یا کسی جگہ کے اوپر آپ ہیں تو کسی کی ایسی مدد کریں کہ جو آپ کے بغیر وہ ممکن نہ ہو اور آپ کی وجہ سے اس بندے کو فائدہ ہو، تو یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے۔ یا کسی دو لڑنے والوں کے درمیان میں صلح کرا دیں، تو یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے، خیرات کی قسم ہے۔ یا پھر آپ ایسا کریں کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں، تو یہ بھی ایک قسم ہے صدقے کی۔ یا آپ بہت زیادہ شریر ہیں، یعنی کہ آپ ہمیشہ لڑائی کے جھگڑے کے سبب بن رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے خاندان جو وہ ٹوٹ رہے ہیں، آپ کی وجہ سے لوگوں میں لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو رہی ہیں، اور آپ کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک چغل خور ہیں، آپ چغلی کرتے ہیں، یعنی ایک کی بات دوسرے کو بتائے، دوسرے کو تیسری کو بتائی، اور اسی طرح خواتین کے اندر لڑائی جھگڑے کی آپ نے جن باتیں کی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی کے اندر آپ نے جدائی ڈالنے کی کوشش کی، یعنی کہ آپ شریر ہیں، اور آپ کے شر سے معاشرہ بھی تنگ ہے، لوگ بھی تنگ ہیں، رشتہ دار بھی تنگ ہیں، لیکن آپ کی بدتمیزی کی وجہ سے اور آپ کے مطلب لمبی زبان کی وجہ سے وہ آپ سے کچھ کہتے نہیں، خاموشی رہتے ہیں، لیکن آپ خود سمجھیں کہ آپ کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ تو پھر اس طرح آپ کریں کہ اپنے آپ کو آپ گھر کے اندر بند کر لیں، یعنی کہ آپ کی وجہ سے آپ یہ کوشش کریں کہ
آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے تو یہ بھی صدقہ ہے. یعنی صدقے کی یہ بھی قسم ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گھر میں محفوظ رکھے تاکہ اس کے شر سے دوسرے لوگ جو ہے وہ بچے رہیں. تو یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی صدقے کی قسم ہے. تو یہ بھی آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. یعنی صدقے کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں. تو ایسی قسمیں ہیں کہ جو اس صورت میں ہیں کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں, کسی کو کچھ دے نہیں سکتے, آپ کسی کو اپنے کپڑے نہیں دے سکتے, کھانا نہیں دے سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو کم از کم آپ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے شر سے دوسرے لوگوں کو بچائیں. تو یہاں لکھا ہے کہ پہلے حسبی توفیق خیرات دے, پھر ہر روز بعد نماز عشاء سورہ اخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھیں. یعنی سورۃ اخلاص نماز عشاء کے بعد آپ نے پڑھنی ہے. اور یہ جو کلمات ہیں یہ پھر آپ نے پڑھنے ہیں, 100 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں. اور ان سے پہلے اور آخر میں آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنی ہے. کلمات یہ ہیں کہ یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم برحمتک, یہ کلمات پڑھنے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے, اور اس نیت سے دعا مانگیں کہ میری دعا قبول ہوگی, اور اس نیت سے دعا مانگنی ہے. آپ اگر مطلب ایک شادی لڑکے ہیں تو یہ دعا مانگیں کہ میں کسی کا مطلب اپنا گھر آباد کروں گا اور کسی کی مطلب عزت بچاؤں گا اور کسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کروں گا اور اپنی ایمان کی جو ہے حفاظت کروں گا. تو لڑکی بھی یہی دعا کرے, اسی طرح سے مطلب دعا کریں اور 40 دن تک اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو دلی مراد ہوگی وہ پوری ہوگی. اس صورت میں کہ آپ اس کے اندر ناغہ نہ کریں, یاد رکھیں 40 دن مسلسل آپ نے یہ عمل کرنا ہے, اس کے اندر ناغہ آپ نے نہیں کرنا. اور پھر اسی طرح سے اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے جو دعا بتائی ہے, اور اس کو آپ نے اس طرح پڑھنی ہے کہ بالکل آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف یکسوئی کے ساتھ دل کی طرف دھیان کر کے, اور جس کے آپ پسند کرتے ہیں شادی کے لیے اس کو بھی اس میں اپنے ذہن میں لانا ہے. اگر کوئی بھی آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ میری زندگی میں جو لڑکا بہتر ہے یا میری زندگی کے اندر جو لڑکی بہتر ہے یا اللہ اس کو میرے لیے میری زندگی میں لا. اور یہ دعا کر انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن تک جو ہے نا آپ کا 40 دن جب یہ وظیفہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ خوشخبری آ جائے گی جس کے لیے آپ یہ وظائف کر رہے ہیں, جس کے لیے وظیفہ آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بہنیں بیٹیاں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کا اچھا ساتھی ملا دے اور ان کے نصیب اچھے کرے. جو رکاوٹیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے, اور جو وہ والدین جو رشتوں کے حوالے سے بچے اور بچیوں کے پریشان ہیں, بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے, بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, والدین بڑے پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی عزت کو دنیا اور آخرت میں سلامت رکھے. آمین.